نماز میں سجدے کی وجہ سے ماتھے پر نظر آنے والے نشان کے پیچھے کیا راز ہے؟ ایک دفعہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کچھ مردوں کو نماز میں طویل سجدے کی وجہ سے ماتھے پر نشان پڑ جاتا ہے، تو وہ کیا نماز کا نور ہے؟ یہ نشان خواتین کے ماتھے پر کیوں نہیں ہوتا؟ کیا عورتوں کی نماز جعلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز آدمی کے لیے دل میں، چہرے میں، قبر میں اور حشر میں نور ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نمازی آدمی کے چہرے پر دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ رونق اور خوبصورتی ہوتی ہے۔ یہ وہی نور ہے جو رات کے اندھیروں میں نمازیں پڑھنے والے کو نصیب فرما دیا جاتا ہے۔ بے نمازی شخص کے چہرے پر عجیب قسم کی بے رونقی ہوتی ہے اور ہر وقت اس کی ہوائیاں اڑی رہتی ہیں۔ نماز کے باعث دل میں بھی نور پیدا ہو جاتا ہے، جس کے باعث انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور اس کے اسماء و صفات اور اس کے افعال اور اس کے احکام کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ اس طرح وہ بہترین طریقے سے اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو کوئی اس نماز پر ہمیشگی کرے گا، یہ اس کے لیے قیامت کے لیے نور، برہان اور نجات بن جائے گی۔ تو جو کی حفاظت نہیں کرے گا، اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ برہان، نہ ہی وہ نجات پا سکے گا۔ اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس فرمان رسول کی روشنی میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرے اور فرائض کے بعد زیادہ سے زیادہ نوافل بھی پڑھے، تاکہ اس کے نور، علم اور ایمان میں اضافہ ہو سکے۔ قیامت کے اندھیروں میں جب کوئی بجلی کما ہوگا، نہ چاند ہوگا نہ سورج ہوگا، بے نمازی ٹھوکریں کھاتا پھرے گا۔ جب نمازیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نور عنایت کیا جائے گا، بعض نمازی لوگوں کی پیشانی پر گہرے سانولے یا بھورے رنگ کے نشان ہوتے ہیں، جسے محراب بھی کہتے ہیں۔ نمازیوں کے چہرے پر نشان کا تذکرہ قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے، جیسے کہ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، تو نے دیکھا گا کہ رکوع کرتے، سجدے میں گرتے اللہ کا فضل و رضا چاہتے، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے۔ سجدے کے نشان سے یہ ان کی صفت نورانیت میں ہے۔ اس آیات کی تفسیر میں مفتی محمد قاسم عطاری تحریر فرماتے ہیں، ان کی عبادت کی علامت ان کے چہرے میں سجدوں کے اثر سے ظاہر ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ علامت وہ نور ہے جو قیامت کے دن ان کے چہرے سے تابان ہوگا اور اس سے پہچانے جائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بہت سجدے کیے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ علامت یہ ہے کہ ان کے چہرے میں سجدے کا مقام 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا۔ حضرت طاہر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ رات کی لمبی نمازوں سے ان کے چہرے پر نور نمایاں ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، جو رات میں کثرت سے نماز پڑھتا ہے تو صبح کو اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ گرد کا نشان بھی سجدے کی علامت ہے۔ بہت سے نمازیوں کی پیشانی پر کالا نشان پڑ جاتا ہے، جسے کچھ لوگ نماز کا ٹیکا کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے محراب کہتے ہیں۔ کیا اس نشان کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی فضیلت یا ذکر آیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ نماز پڑھنے اور سجدہ وغیرہ کرنے سے یہ نشان ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ نمازیں پڑھنے اور زیادہ سجدے کرنے سے یہ نشان ظاہر ہوتا تو پھر کیوں ہمیں کوئی عورت نظر نہیں آتی جس کے ماتھے پر یہ نشان ہوگا؟ یا یہ محراب صرف مردوں کو عطا کیا جاتا ہے؟ ناظرین گرامی، ترمذی کی حدیث نمبر 1363 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں اور 2 نشانیوں کے علاوہ کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں۔ 2 قطروں میں پہلا قطرہ یہ کہ وہ جو خوف خدا کی وجہ سے آنکھ سے نکلے، دوسرا خون کا قطرہ جو خدا کی راہ میں لڑتے لڑتے مومن کے جسم سے نکلے۔ وہ 2 نشانیوں میں ایک تو وہ نشانی جو اللہ کے راستے میں زخم کا نشان ہو، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے فرائض میں ایک فریضے کی ادائیگی کا نشان۔ کچھ لوگ اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کر کے کہتے ہیں کہ محراب بھی وہی نشان ہے کہ جس کا اس حدیث میں ذکر ہے، یعنی وہ نشان جو اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضے کی ادائیگی کے دوران چہرے پر پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی
سورہ الفتح میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے کہ آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ سجدے اور رکوع کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا مندی کے جستجو میں ہیں، اس کا نشان اس کے چہرے پر سجدے کے اثر سے ہے۔ اس آیات کی تفسیر میں رجا یہی ہے کہ اس کا نشان ان کے چہرے میں سجدے کے اثر سے ہے۔ اس سے مراد اطاعت و فرمانبرداری اور عبادت کا نور ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ جلد کی سختی کی بنا پر یہ علامت بن کے چہرے میں سجدے والی جگہ پر ہو۔ علی ابن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ ان کے چہرے میں اس کا نشان یعنی بہتر ہے، حیت اور حالت ہے، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور کئی ایک نے کہا ہے کہ یعنی خشوع اور تواضع مراد ہے۔ کسی نے حضرت مجاہد سے کہا کہ میں تو اس آیات کا مطلب لیتا تھا کہ اس سے مراد کہ وہ نشان ہے جو ماتھے پر پڑتا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت فرمانے لگے کہ یہ نشان تو پھر فرعون کے چہرے پر بھی ہو سکتا ہے، جس کا دل پتھر ہو، اور صادق کہتے ہیں کہ نماز ان کے چہرے میں حسن پیدا کر دیتی ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ نیکی کا دل میں نور اور چہرے پر روشنی اور رزق میں کشادگی اور لوگوں کے دلوں میں محبت ہے۔ شاید یہ ہے کہ پیشانی پر جلد کی سختی وغیرہ اور رنگ کی تبدیلی کی شکل میں اس علامت کی موجودگی اس شخص کے اخلاص اور صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں، جیسا کہ اس چیز کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص اچھا اور نیک صالح نہیں ہے، اور وہ نماز بھی سستی اور کاہل ہے، بلکہ اکثر طور پر یہ تو جلد کی حساسیت اور طبیعت میں منحصر ہے۔ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ سجدے کی بنا پر پیشانی پر پیدا ہونے والے نشان نیک اور صالح لوگوں کی نشانی نہیں، بلکہ نیک لوگوں کی نشانی تو چہرے میں نور اور حسن اخلاق ہے۔ چنانچہ جب نمازی وہ کام کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اور کسی کو کھردری چیز پر سجدہ کرتا ہے تو اس کی پیشانی پر یہ علامت پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ چیز نفس میں فخر اور تکبر پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن جس کا دل ایمان پہ مطمئن ہو اور وہی کرنا چاہیے جو اللہ کے پاس ہے، تو اسے لوگوں کی باتیں کوئی نقصان نہ دیں گی۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے، اور حتیٰ کہ اس کی پیشانی پر سجدے کی علامت جیسی چیزیں پیدا ہو جائیں، تو یہ دکھلاوا اور جھوٹ ہے، اسے دردناک عذاب کی ہلاکت ہے۔ مفسرین کے مطابق مرد کی جلد عورت کی جلد سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ مرد مسجد میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، جس جگہ وہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے وہاں زمین بھی سخت ہو سکتی ہے، اور مرد عورت کی نسبت اپنی جلد کا خیال بھی کم رکھتا ہے۔ عورتیں میں یہ نشانی اس وجہ سے نظر نہیں آتا کہ عورت نماز ادا کرتے ہوئے جس جگہ پر سجدہ کرتی ہے وہ جگہ نرم ہوتی ہے، اور دوسری بات دیکھنے کو یہ بھی ملتی ہے کہ عورتیں مرد کی نسبت اپنے ماتھے کو سجدے کی جگہ پر زیادہ زور سے نہیں رگڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے ماتھے پر سیاہ نشان کم ہی نظر آتا ہے۔ کچھ مرد و خواتین اپنے ماتھے کے اس نشان کو حاصل کرنے کے لیے سجدے کی حالت میں جا کر اپنے ماتھے کو زور زور سے رگڑتے ہیں۔ کچھ نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ماتھے پر نشان نہیں پڑتا۔ کچھ ایسے بھی انسان دیکھنے کو ملتے ہیں جو پتھروں پر اپنے ماتھے کو رگڑ رگڑ کر نشان لگاتے ہیں تاکہ لوگ اسے نیک اور پرہیزگار سمجھے۔ اللہ کے نزدیک نیک اور متقی وہی ہے جس کی نیت صاف ہے اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اگر لوگ ماتھے پہ نشان کو حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف دکھاوا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہیں۔ ناظرین گرامی، بے شک اللہ پاک نے روز قیامت جہنم کی آگ کو انہیں حصوں پر حرام کر دیا ہے جو حصے اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ نماز یہ چہرے کا نور ہے بھی ہے، انہی میں سے ایک حصہ ہے جو کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والوں کی چہروں پر ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے نمازی کے بڑے سجدے کے اثرات کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آگ میں اس پر حرام قرار دیا ہے، کیونکہ وہ سجدے سے پڑے نشان کو دکھاوا۔ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یقیناً کچھ ایسے لوگ بھی جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے
جن کے چہرے کے حلقوں کے علاوہ جسم کے باقی تمام حصے جل چکے ہوں گے۔ کثرت سجود کی وجہ سے بعض لوگوں کی پیشانی پر سیاہ نشان بنتا ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کثرت سے سجود کے باوجود ان کی پیشانیوں پر سیاہ نشان نہیں بنتا۔ لہذا بزرگی کے لیے اس علامت کا ہونا ضروری نہیں، جو کہ اس نشان کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی صحیح تصریح موجود نہیں۔ تاہم قرآن مجید میں نماز پڑھنے والوں کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے چہروں پر سجدے کی وجہ سے اثر ہوگا، اور اس سے مراد اکثر مفسرین نے قیامت کے دن نور مراد لیا ہے۔ البتہ تفسیر خازن اور بعض دوسری تفاسیر اس کی توجہی پر مرکوز ہیں کہ اس سے پیشانی پر سجدے کی وجہ سے پڑھنے والے سیاہ نشان مراد ہے، اس لیے اکثر سجدوں کی وجہ سے پیشانی پر نشان بننے تو اس شخص کے حق میں سعادت پیدا ہوگی، لیکن اس کو ولایت کی ضروری قرار دینا درست نہیں۔ صالحین کی علامت میں سے نہیں، بلکہ صالحین کی علامت تو چہرے کا نور، انشراح صدر اور حسن خلق وغیرہ ہے۔ جلد کے نرم ہونے کی وجہ سے یہ نشان ان لوگوں کی پیشانی پر بھی پڑ سکتا ہے جو صرف فرائض کی پاس پابندی ہو، اور بسا اوقات ان لوگوں کی پیشانیوں پر یہ نشان نمودار نہیں ہوتا جو کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں اور لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال اور جنوب کا قرع عرض نہیں، بلکہ دنیا سے مراد یہ ہے کہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت و ثروت اور حکومت و سطوت مراد ہیں۔ سوچے جب فجر کی 2 رکعت سنت کی یہ فضیلت ہے، پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے مات پڑ جاتے ہیں، تو پھر فجر کے فرائض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نماز فجر اور عصر ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر ادا کر لینے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، جو عشاء فجر کی نماز باجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی و غفلت اور کاہلی کوتاہی انتہائی کو پہنچی ہوتی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، بقیہ 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تاریکیوں میں پیدل چل کر مسجد جانے والے کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو۔ دوسری بشارت فجر کی سنت موقدہ دنیا و مافیہ سے افضل و بہتر ہے، تو پھر فجر کے فرض نماز کی کیا فضیلت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتوں یعنی سنت دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ تیسری بشارت مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر آنے سے زیادہ نیکیوں کا حصول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ہر ایک قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے والے گویا مسلسل نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کو لوٹ جائے۔ چوتھی بشارت نماز فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نماز قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی، یقیناً فجر کی وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ 5ویں بشارت جہنم سے نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو طلوع آفتاب سے پہلے غروب آفتاب سے پہلی نماز پڑھے، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ 6ٹھی بشارت اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو 14ویں رات کا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ تم لوگ بے ٹوک اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی کوئی بھی مذمت نہ ہوگی، اس لیے کہ اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے عصر کی نماز کو پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ ساتویں بشارت، پوری رات تہجد کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات تہجد پڑھی۔ آٹھویں بشارت، فرشتوں کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی جائے نماز میں بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما۔ نویں بشارت، مکمل حج و عمرے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی بات کروں یا آفتاب تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے، فرض نماز ادا کر رہے تو اس ہے حج و عمرے کا ثواب حاصل ہوگا۔ دسویں بشارت، نماز فجر آفات و مصائب سے حفاظت کی ضامن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو صبح کی نماز ادا کر لے وہ اللہ کی حفاظت و امان میں آ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔